سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ چاہے میرا وہ واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت کہ جہاں ایک طرف عام جو شہری آزادی ہیں ان کے اوپر بھی بہت سی قدغنیں ہیں، لیکن جو میڈیا ہے اس کو فرام گراس روٹ لیول سے ٹاپ لیول تک جو ہے کہ وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت سے رپورٹرز اس وقت جو انٹرنیشنل جتنی بھی آپ رپورٹ دیکھ لیں میڈیا سے متعلق، اور اس میں فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہو یا انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلزم ہے اس کی آپ رپورٹ دیکھ لیں، تو پاکستان ان 10 ٹاپ ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ جرنلسٹوں کو نقصان پہنچایا گیا یا ان کو مرڈر کیا گیا دوران ڈیوٹی یا ان کے اوپر حملے کیے گئے. اور سر ان میں اسلام آباد بھی ٹاپ میں آتا ہے، جی خاص طور پہ اسلام آباد کا نام لیا گیا. اور اسلام آباد جو ہے کہ یہ اسلام آباد پاکستان کا ایک محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بھی کیونکہ یہ ویل آرگنائزڈ ہے، اس کی بڑی سڑکیں گلیاں کشادہ ہیں، کوئی گنجان علاقے نہیں ہے، دیہی علاقے کچھ ایسے ہیں، لیکن جو شہری علاقہ ہے وہ بالکل بڑا ویل ڈسپلنڈ، اور پھر سی سی ٹی وی کیمرے پورے شہر کے اندر 2000 سے زیادہ یہاں پہ ہر سڑک چوراہے کے اوپر جو ہے لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہاں پہ ایک تو جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جس طرح سے میڈیا کے اوپر یہ ساری قدغنیں بھی ہیں، جبر بھی ہے، اور یہ جو کارروائی ہے یہ کھلم کھلا جو ہے کہ یہ صحافت پہ حملہ بھی ہے، اور اس صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ ایک واضح میسج دیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میرا خیال ہے کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے خاموشی، اور پھر یہ انڈائریکٹلی یہ پیغام بھجوانا دائیں بائیں سے کہ جی کہ نہیں یہ مسٹیکنلی ہوا ہے، یہ راول پنڈی پولیس تھی کہ وہ ریڈ کرنے آئے تھے کسی اور کے یہاں غلطی سے یہاں پر آ گئے، تو یہ ان کو پبلکلی اس کو اگر یہ مسٹیکنلی بھی ہوا ہے تو اس کو پبلکلی ایڈمٹ کرنا چاہیے، ان کو معذرت کرنی چاہیے، لیکن کوئی ایسا عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور پھر ایس ایس پی اسلام آباد کو درخواست دی گئی تھی، اور 2 دن گزرنے کے بعد ابھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے جی کہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوا ہے تو پھر یہ جو لوگ آئے تھے وردی میں یہ بتایا جائے کہ کیا واقعی وہ پولیس کے اہلکار تھے یا پولیس کے اہلکار نہیں تھے، نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر وہ پولیس کے اہلکار تھے تو کس لافل اتھارٹی کے تحت انہوں نے آ کے یہ ایکشن کیا، اور وہ نہیں کیا ان کے خلاف اگر کارروائی مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر کارروائی کیا ہوئی ہے، کیا ان کو اریسٹ کیا گیا. کیونکہ پاکستان میں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ جرائم نہیں بھی ہوتے وہاں پہ آپ دروازے توڑتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، اور 6 8 مہینے پہلے جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں ضمنی میں کسی کا نام ڈال کر اور اس کو بغیر کسی وارنٹ کے اٹھا لیا جاتا ہے گھروں سے. اور اگر یہاں پہ یہ کارروائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اب پولیس اگر کہتی ہے جی کہ ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے تو پھر کیا ان افراد کی شناخت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ بڑے ایسے سوالات ہیں. اسلام آباد کے اندر آپ یہ دیکھیں پچھلے کچھ 8 مہینوں کے اندر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہی آئی جی صاحب اور یہی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں کہ یہ انصاف کی فراہمی میں ہرڈل پیدا کرتے ہیں یہ دونوں افسران جو ہیں. تو ایسے حالات میں اگر آپ یہ دیکھیں اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یونیفارم کے اندر جو ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے مارے گئے، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل ہیں جیسے اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل ہے. لیکن اسلام آباد پولیس اور ادارے جو ہیں کہ وہ بالکل ہائی کورٹ کے اندر جا کے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے لوگ ہے ہی نہیں ہے. تو اس معاملے میں بھی اگر مقدمہ درج ہوا بھی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے کہ جہاں پہ مہتاب خان صاحب کا جہاں پہ رہائش گاہ ہے یہ گنجان آباد علاقہ نہیں ہے، یہ آرچرڈ اسکیم ہے، کشادہ سڑکیں، کھلے گھر، اور ہر کسی کو پتہ ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ 3 4 دن پہلے ریکی کی گئی ہے. یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پولیس جو ہے کہ یہ یہاں پہ پھر رہے تھے اور یہ پوچھا جا رہا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے. اگر یہ پوچھنے کے بعد بھی یہ کارروائی ہوئی ہے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ مسٹیکنلی ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑا افسوسناک بھی ہے، اور یہ
اس قسم کے مجرمانہ جو فیل ہوتے ہیں ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سر یہ کور اپ یہ چیز شو کرتا ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ تھا. جی بالکل، یہ بزدلانہ حملہ بھی تھا اور اس کے اندر بدنیتی کا اظہار بھی جو ہے کہ وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر بدنیتی نہ ہو تو اس واقعے کے فوری بعد جو ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے، پولیس جو ہے کہ اس کو پبلکلی معذرت کرنی چاہیے تھی، ایڈمٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب یہ غلطی سے ہو گیا، ہم معذرت چاہتے ہیں. اور اس میں کوئی غلطی کے اوپر تسلیم کرنا، معذرت کرنا کوئی اس میں عیب نہیں ہے، یہ بڑا پن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس قسم کے واقعات کریں پھر اس کے بعد اس کو تسلیم بھی نہ کریں، پھر آپ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے جو ہے کہ آپ مختلف میسیجز بھجوانے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشنز جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور خوف و ہراس پھیلانا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ الیکشن پروسیس کے اندر ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک جانب جو ہے کہ لوگ نامینیشن پیپر وصول کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میڈیا کے اوپر اس قسم کی واردات ڈالنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن پروسیس کو جو ہے کہ وہ فیئر نہیں رکھ رہے، اور پھر میڈیا کے اوپر اس قسم کی کارروائی کر کے آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی خاموش رہے. ہماری پالیسی ہمیں جو بتایا گیا، مہتاب خان صاحب سے پہلی ملاقات جب میری بھی ہوئی، جب اس ادارے کو میں نے جوائن کیا آج سے 1 سال کم، تو انہوں نے کہا کہ ہماری صرف 3 ہی پالیسی جو ہے وہ 3 نکات پر مشتمل ہے. نمبر 1 پاکستان سے محبت، نظریہ پاکستان اور اسلام کی عظمت. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کہ جو بھی بات کریں گے ہم حق و سچ کی بات کریں گے اور تمام شواہد کے ساتھ بات کریں گے. ہم بغیر شواہد کے کوئی نہ کسی پر الزام، نہ کوئی بات، نہ کوئی ایسی چیز کریں گے. تو یہ چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو پچھلی 3-4 دہائیوں سے جو فیملی جو ہے کہ وہ صحافت سے وابستہ ہے اور اس نے ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی ہے، اس نے ہمیشہ نظریہ پاکستان کی بات کی ہے، اس نے ہمیشہ اسلام کی بات کی ہے، اسلام کی عظمت کی بات کی ہے. آپ ان کے گھر کے اندر گھس کے اس طرح سے 4 دیواری کا جو ہے تقدس پامال کریں گے، اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی جائے. اور بدقسمتی سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کیئر ٹیکر جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، ان کا سارا کیریئر جو ہے وہ صحافت کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے بھی جو ہے کہ کل اسلام آباد کے اندر پریس ٹاک بھی، پریس کانفرنس بھی کی، ان سے پوچھا بھی گیا. لیکن اس قسم کی خاموشی اور پھر جو ہے کہ آپ دیگر ذرائع سے کوئی پیغام بھجوانے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تقاضا اس چیز کا کرتی ہیں کہ اس میں حکومت تو اب یہ کیئر ٹیکر حکومت سے ہم کیا امید رکھیں کہ جو 90 دن کی حکومت تھی، ابھی تو اپنی مدت بھی وہ پوری کر چکے ہیں، لیکن بظاہر 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے. لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہاں کی عدالتیں، یہ جو سارے چیزیں ہوتی ہیں یہ مستقل ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہر طرف آپ دیکھیں اس طرح لگتا ہے جیسے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ایک پینک سا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر. اب یہ پینک کیوں ہے، کیا ہے، یہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ہم کسی سیاسی جماعت کے نہ تو ہم اعلی کار ہیں، کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم اور سر مجھے پرسنلی یہ بھی لگتا ہے کہ ایک جو صحافی ہوتا ہے وہ عوام کے اور حکومت وقت کے درمیان جو ہوتا ہے وہ برج ہوتا ہے، اور اس برج کو اگر توڑ دیا جائے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جائے گی. وہ مزید جو ہے اس میں خرابیاں ہی پیدا ہوں گی. اور صحافت تو ایک جذبہ ہے، سچ بولنے کا ایک جذبہ ہے، اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا وہ اٹھنے کی کوشش کرے گا. اور یہ اب سٹیک ہولڈرز کو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ بہت بار یہ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں پہلے بھی. دیکھیے صحافت جو ہے کہ آپ کا آئین پاکستان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی انٹرنیشنل کنونشن ہیں، خواہ وہ ہیومن رائٹس سے متعلق ہوں، رائٹ سے متعلق ہوں، اس کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن اور جو آزادی اظہار ہے اس کو مکمل گارنٹی دی گئی ہے اس کے تحفظ کے لیے، اور آئین پاکستان بھی اس چیز کی ضمانت دیتا ہے. اس کے اوپر کچھ قدغنے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی یہی ہے کہ پاکستان، نظریہ پاکستان، اسلام کی ہم ریاست کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ہم ریاست، ہم یہ نہیں ہرگز یہ کہتے کہ اچھا جی کہ ہم ایسے عناصر جو ریاست کے خلاف ہوں یا ریاستی مقاصد کے خلاف ہوں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں، یہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہے. ہم جو ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈیو رسپیکٹ اور ان کو ڈیو جو کوریج ہے وہ ہم دیتے ہیں.
اب جو ہے کہ کسی کو کوئی کھٹکتا ہے یا کسی کی کوئی اور مسئلے مسائل ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنے ٹھیک ہے رکھیں، لیکن اس طرح سے اگر کوئی گلا شکوہ بھی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی کے اندر فلاں پرابلم ہے، آپ ملک کے جو مروجہ قوانین ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے ان کی فلاں آرٹیکل فلاں شکے ہیں ان کی آپ یہ فلاں نفی کر رہے ہیں، تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ ہمیں